اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس قسط نمبر 3 میں ہم ایسے الفاظ پر وقف کرنے کی مشق کریں گے جو کہ عام الفاظ سے قدر مشکل اور غور طلب ہوا کرتے ہیں۔ مثلا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جس لفظ پر وقف یا کہ فصل کیا جاتا ہے اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس قسط میں آپ کے لیے میں کچھ ایسے الفاظ چن کر لے آیا ہوں کہ وقف کے دوران ایسے الفاظ کے آخری حرف کو ساکن کر دینا اکثر طالب علموں کے لیے ایک معمہ یعنی ایک الجھا ہوا مسئلہ بن جاتا ہے اور ادائیگی میں اکثر و بیشتر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ تو ضرور ایسے الفاظ کے تجسس میں ہی ہوں گے، بس وقف کی حالت میں ایسے الفاظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے آئیے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے نداءً، لیکن آخری حرف حمزہ ہے اور اس کے فوراً بعد نشان ہے طا یا مطلق، جسے وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ ٹھہرنا جو ہے یعنی وقف کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ وقف کرنا ہی پڑے گا، اور جب وقف کیا جائے تو پھر نداءً نہیں پڑھیں گے بلکہ نداء، اسی طرح سے وقف کرنا ہوگا۔ اب یہ وقفاً نداء اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ مثال آپ کے لیے سورۃ البقرہ جو کہ قرآن حکیم میں دوسری سورت ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 171 سے لی گئی ہے۔ اسی طرح کی مزید مثالیں جیسے کہ نساءً ہے، لیکن جب وقف کی حالت میں پڑھا جائے تو پھر نساء، اور پھر اسی طرح سے ماءً ہے، لیکن وقف کی حالت میں یعنی وقفاً اسے ماء پڑھ کر ٹھہرنا ہوگا، وقف کرنا ہوگا۔ دوسرا لفظ، یہ لفظ ہے بمصرخیہ، بمصرخیہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقف مطلق کی علامات یہاں پر بھی موجود ہے، لہذا ٹھہرنا بہتر ہے، اور جب ٹھہرا جائے تو پھر آخری حرف یا مشدد ہے، وقفاً کس طرح سے ادا کرنا ہوگا۔ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، لہذا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح سے پڑھا جائے گا بمصرخی، 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 اسی طرح سے یا کی آواز ادا ہوگی کیونکہ وہ حرف یعنی یا مشدد ہے اور ساتھ میں وقف بھی کرنا ہے۔ اب تیسرا لفظ پیش خدمت ہے علی النبی، علی النبی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی وقف مطلق ہے اور ٹھہرنا بہتر ہے، تو ٹھہرنا ہی پڑے گا، اور جب ٹھہرا جائے تو پھر نبی نہیں ہوگا بلکہ علی النبی، علی النبی، صرف یا مشدد کی آواز آئے گی اور زیر حذف ہو جائے گی، زیر کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ مثال آپ کے لیے سورہ نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 سے پیش کی گئی۔ چوتھی مثال مما اکتسبنا، مما اکتسبنا، لیکن وقف ہے، وقف کی علامت یہاں پر بھی ہے، تو وقف کی حالت میں پھر نون زبر نہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح سے پڑھا جائے گا جیسے کہ سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے یعنی با حرف وہ بھی ساکن ہے، اور وقف کی وجہ سے آخری حرف نون کو بھی ساکن کرنا ہے، تو دو حروف بیک وقت ساکن کر دینا عام حالات میں مشکل ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھنا چاہیے مما اکتسبن، مما اکتسبن، جی ہاں۔
یہ مثال آپ کے لیے سورۃ النساء جو کہ قرآن حکیم کے اندر چوتھی سورہ ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 32 سے پیش کی گئی۔ پانچویں مثال دیکھیے، نبأ الخصم، نبأ الخصم، اس کے فوراً بعد پھر وقف لازم کی علامت موجود ہے، یہاں پر بھی وقف لازمی ہے، لہذا وقف کی حالت میں یوں پڑھنا ہوگا، خصمی نہیں بلکہ نبأ الخصم، نبأ الخصم، نبأ الخصم۔ یہ مثال 38ویں سورہ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 21 سے لی گئی ہے۔ چھٹا لفظ دیکھیے، ہی عصای، ہی عصای، لیکن وقف کی علامت ہے، تو یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو پھر عصای نہیں بلکہ یوں پڑھیں گے، ہی عصای، ہی عصای، ہی عصای۔ یہ مثال سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 18 سے پیش کی گئی۔ اسی طرح کی مزید ایک دو اور مثالیں قرآن حکیم کے اندر جو کہ سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 38 ورس میں ایسا ہی ایک قاعدہ موجود ہے، جیسے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اگر یہاں ہدایہ پر وقف کریں تو پھر ہدایہ نہیں بلکہ ہدائی، ہدائی، جس طرح عصائی اسی طرح وقفاً ہدائی۔ ساتویں اور آخری مثال پیش خدمت ہے، لِلسَّمْعِ، لِلسَّمْعِ، لِلسَّمْعِ۔ وقف مطلق کی علامت موجود ہونے کی وجہ سے وقف کرنا پڑے گا، اور یہ لفظ جو ہے لام سین زیر لس ہے، اور اس لفظ میں دوسرا حرف جو ہے وہ بھی لام ہے، لیکن وہ سائلنٹ ہے کیونکہ وہ خالی حرف ہے۔ پھر آگے سین میم زبر سم، عین زیر عی، سمعی، للسمعی، للسمعی، لیکن وقف کی وجہ سے ہم یوں پڑھیں گے، للسمع، للسمع، للسمع۔ یہ مثال سورہ نمبر 72 سورۃ الجن کی آیت نمبر 8 سے پیش کی گئی۔ آج کی اس تیسری قسط یہاں تک۔ اگلی قسط یعنی قسط نمبر 4 ہمس کے بارے میں ہوگی کہ ہمس سے کیا مراد ہے، تجوید میں ہمس کا طریقہ کیا ہے، کن حروف میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، اور وہ حروف کتنے ہیں۔ اس یوٹیوب چینل سے منسلک رہیے، اور اگر ابھی تک بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کریں، تاکہ بسا اوقات دینی علوم پر مبنی کسی نہ کسی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک اسی وقت پہنچ سکے۔ باقی چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کے اکاؤنٹ سے کچھ خرچ تو نہیں ہوگا، بے خوف ہو جائیے۔ خداوند کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔